نارا وقودها الناس والحجارة. السلام علیکم ناظرین، میں خالد خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے اس نئے پروگرام میں جس کا نام ہے گھر گھر کے مسائل. ناظرین، اس پروگرام میں ہم ان مسئلوں پر بات کریں گے جو اکثر اور بیشتر ہمارے گھروں میں پیش آتے ہیں، چاہے وہ نکاح کا مسئلہ ہو، منگنی کا مسئلہ ہو، طلاق ہو، مہر ہو یا آپسی لین دین ہو. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے شیخ خالد جمیل مکی صاحب. السلام علیکم شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یوں تو خالد جمیل مکی صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. اکثر اور بیشتر آپ نے انہیں ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا اور جلسوں میں آپ نے ان کے تقریروں کو سنا ہوگا. ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا سبب ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے اپنے وہ مسائل پوچھیں گے جو ہمارے اور آپ کے لیے جاننا بے حد اہم اور ضروری ہے. ناظرین، آپ کے وقت کو بالکل ہی ضائع نہ کرتے ہوئے شیخ محترم سے میں پوچھتا ہوں اپنا پہلا سوال. شادی فرض ہے یا سنت؟ شادی یہ آدمی کے حالات کے اوپر مبنی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک ہی کیفیت میں پیدا نہیں کیا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھے، اور یہاں طاقت سے مراد جنسی طاقت، جی، تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ اس سے نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. اور جس آدمی کو طاقت نہ ہو، جنسی طاقت نہ ہو، تو اس آدمی کے لیے شادی مشروع نہیں ہے. لیکن جس آدمی کو جنسی طاقت ہو اور اس کے علاوہ دوسری جو اور طاقتیں ہیں، ان تمام چیزوں کی استطاعت ہے، تو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. لیکن اگر آدمی کے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس جنسی طاقت ہے لیکن دوسری اور چیزیں نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فعلیہ بالصوم، چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ اس سے انسان کی نگاہیں جھک جائیں گی اور انسان برائی کی طرف مائل نہیں ہوگا. رہا کہ یہ شادی فرض ہے یا سنت ہے یا کیا ہے، وہ اس بنیاد پر علماء کرام نے اختلاف کیا ہے. کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نہیں، شادی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ سنت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مستحب ہے یا مباح ہے. بہرحال یہ آدمی کے حالات کے اوپر مبنی ہے. ایک آدمی جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر پاتا، اس سے خدشہ ہے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. جی، تو علماء نے ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اس کے لیے نکاح کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے. ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس جنسی طاقت ہے، دوسری اور استطاعت موجود ہے اس کے پاس، جی، لیکن وہ اپنے نفس پر اسے اطمینان ہے، کنٹرول ہے، اور وہ گناہ کا کام نہیں اس سے ہونے والا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بلکہ انبیاء کرام کی یہ سنت رہی ہے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے. اور ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس آدمی کے لیے جسے اپنے نفس پر کنٹرول ہے، اس کے لیے شادی کرنا یہ سنت ہے جو ہے. جی، اور اس سنت کی وجہ سے اس کی زندگیوں میں بہت سارے اور فائدے ہیں. شادی کرنے کے بعد ایک انسان کی زندگی میں طرح طرح کی اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکیوں کے، خیرات کے اور اچھے بھلے کام کرنے کے مواقع آتے ہیں، موقع اور ملتے ہیں. جی ہاں، جی جی، یہ اس کا فائدہ ہے. الحمدللہ. تو ناظرین، شیخ محترم نے ہمیں یہ بتایا کہ شادی کرنا فرض اور سنت، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، مگر کوئی بات نہیں. اگر یہ فرض ہو یا سنت ہو، لیکن شادی کرنا چاہیے، ضرور کرنی چاہیے. اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ اور زیادہ ہم کس طریقے سے نیکیاں کر سکیں. جیسے شیخ محترم نے بتایا کہ شادی کرنا ایک اچھی بات ہے، سنت ہے اور یہ فرض ہے. شیخ محترم، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ شادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان گناہ سے رک جائے. جی،
گناہ سے رک گناہ جائے. سے رک جائے. اور یہ بات میں نے پہلے سوال میں آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک فطری غریزہ رکھا ہوا، ایک فطری خواہش رکھی ہوئی ہے. اچھا. ہاں، اس خواہش کی تکمیل کے لیے، جیسے ایک انسان بھوکا ہوتا ہے تو اسے کھانا چاہیے، ایک انسان پیاسا ہوتا ہے اسے پانی چاہیے، ایسی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر جو ایک فطری ایک پوشیدہ غریزہ رکھا ہوا ہے، خواہش رکھی ہوئی ہے، اس خواہش کی تکمیل کے لیے بھی انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شادی کو مشروع قرار دیا ہے، تاکہ انسان گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے وہ. اور اس کا ایک شرعی طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلایا کہ اس طریقے پر یہ شادیاں انجام دی جائیں تو انسان ان تمام چیزوں سے، ان گناہوں سے، ان برائیوں سے بچ جاتا ہے. الحمدللہ. تو ناظرین، میں شیخ محترم سے تیسرا سوال پوچھتا ہوں. شیخ محترم یہ بتائیے کہ بغیر کسی عذر کے شادی میں تاخیر کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اگر اس انسان کے اندر، یعنی اس آدمی یا اس عورت کے اندر اگر وہ تمام چیزیں، تمام شرطیں پائی جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر جنسی طاقت بھی ہے، دوسری اور استطاعت اس کے پاس موجود ہے، اور پھر وہ آدمی اس میں تاخیر کرتا ہے، تو یہ گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، وہ انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اب اس آدمی کے لیے تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک مرد اور ایک عورت کے سن بلوغت کے پہنچنے کے بعد یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے مشروع قرار دیا ہے. شیخ محترم، جیسا آپ نے بتایا کہ بلوغت تک وہ پہنچ جائیں تو انہیں شادی کر لینی چاہیے، تو شیخ وہ کیا عمر ہے، وہ کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے بلوغت تک پہنچ گئے یا عورت یا مرد اس لیول پہ ہو چکے ہیں انہیں شادی کر لینی چاہیے؟ دیکھیے، شرع میں اس سلسلے میں کوئی ہدایت موجود نہیں ہے، لیکن جو احکام شرعیہ ہیں، احکام جن کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، وہ سن بلوغت کے بعد جو ہے، عموماً سن بلوغت کے بعد ہی انسان ایسے گناہوں کے اندر جو ہے مبتلا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. یہ جو آپ نے ابھی الفاظ کہا سن بلوغت، جی تو شیخ تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کریں گے جو دیکھیے، آسان. بلوغت کی جو عمر ہے، فقہا نے 14 یا 15 سال اسے محدود کیا ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی 15 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں بالغ سمجھا جاتا ہے. جیسے مرد ہے کہ اس کے جو ہے داڑھی کے بال اگائیں یا اس کی مونچھ آئیں، اسی طریقے سے اس کے بغل کے یا ناف کے بال جو ہے اس کے اگائیں، تو یہ بلوغت کی علامتیں ہیں. ایسی ہی بچیوں کے اندر یہ ہے کہ انہیں حیض شروع ہو جائے تو یہ علامت ہے کہ گویا کہ وہ بچی اب بالغ ہو گئی. الحمدللہ. شیخ محترم نے جو ہمیں بتایا، ناظرین بہت ہی فائدے کی چیزیں ہیں، ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے. آئیے ناظرین اگلا سوال پوچھتے ہیں شیخ محترم سے. شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بالغ ہو جانے کے بعد شادی کر دینی چاہیے، اچھی بات ہے کر دینا. شیخ، آج کے زمانے میں تعلیم کا زمانہ ہے، وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ تعلیم کی وجہ سے وہ شادی کو لیٹ کرتے جا رہے ہیں. تعلیم ضروری ہے. جی، بہت ضروری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. جی، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، ضروری ہے. لیکن اس تعلیم کے لیے اگر کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے یا اسے اندیشہ ہو کہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو یہ تعلیم جو دنیا کی تعلیم ہے یہ آخرت کے لیے ہی ہونی چاہیے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ عصری تعلیم ہو. ہماری نگاہ میں ساری تعلیم یہ سب آخرت کے لیے ہے. اور اب اس آخرت کی تعلیم کے لیے، بھلائی کے لیے اگر ہم دنیا کے اندر ایسا کام کر جائیں کہ جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے، ایسی تعلیم کے ذریعے سے نکاح جیسے ایک اہم فریضے کو ترک کر کے اور تعلیم حاصل کرنا جس سے انسان گناہ میں پڑ جائے، وہ درست نہیں ہے جو ہے. اسی لیے آدمی کو نکاح کر لینی چاہیے، اور نکاح کے بعد اسلام نے موقع دیا ہے پھر وہ تعلیم مستمر رکھے، جاری رکھے، اسے کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ. شیخ، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیا بیٹا بیٹی کی شادی کرنے میں ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تاخیر کرتے ہیں؟ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے، بیٹی کے لیے اچھا داماد ڈھونڈا جا رہا ہے، یا لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آ رہا ہے، یا لڑکے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی ہیں، تو اس کے اندر ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے اگر وہ تاخیر کرتے ہیں تو کیا ماں باپ بھی اس میں گنہگار ہوں گے؟
کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام، رکھو غیب، کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان۔ وبالآخرة هم يوقنون۔ نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام، نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام، مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول، یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول، ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اسلام کی پاک دامنی پر لگائے گئے الزامات۔ نکاح کرو ان عورتوں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو، 2-2، 3-3، 4-4، لیکن اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو صرف ایک۔ اسلام کی دور اندیشی پر اٹھائے گئے سوالات۔ ایڈز کتنے سارے لوگوں کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کے تعلق سے وارننگ دی تھی، جب کسی زمانے میں آپسینٹی ظاہر ہوگی تو وہاں اللہ تعالیٰ موت اور ڈیزیزز کو بھیجے گا۔ اسلام کی حکمت عملی پہ کیے گئے اعتراضات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد ہی تھا پیس قائم کرنا، مگر مخالفین کو لاجواب کر گئی اسلام کی سچی تعلیمات۔ اللہ نے کہا پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ آئیے ناظرین، اگلا سوال پوچھتے ہیں شیخ محترم سے۔ شیخ محترم، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بالغ ہو جانے کے بعد شادی کر دینی چاہیے، اچھی بات ہے، کر دینا۔ شیخ، آج کے زمانے میں تعلیم کا زمانہ ہے، لوگ اکثر دیکھا گیا ہے کہ تعلیم کی وجہ سے وہ شادی کو لیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تعلیم ضروری ہے، جی بہت ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، جی، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، ضروری ہے۔ لیکن اس تعلیم کے لیے اگر کوئی آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے یا اسے اندیشہ ہو کہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو یہ تعلیم جو دنیا کی تعلیم ہے یہ آخرت کے لیے ہی ہونی چاہیے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو چاہے وہ عصری تعلیم ہو۔ ہماری نگاہ میں ساری تعلیم یہ سب آخرت کے لیے ہے، الحمدللہ۔ اور اب اس آخرت کی تعلیم کے لیے، بھلائی کے لیے اگر ہم دنیا کے اندر ایسا کام کر جائیں کہ جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے، ایسی تعلیم کے ذریعے سے نکاح جیسے ایک اہم فریضے کو ترک کر کے اور تعلیم حاصل کرنا جس سے انسان گناہ میں پڑ جائے، وہ درست نہیں ہے جو ہے۔ اسی لیے آدمی کو نکاح کر لینی چاہیے، اور نکاح کے بعد اسلام نے موقع دیا ہے پھر وہ تعلیم مستمر رکھے، جاری رکھے، اسے کوئی رکاوٹ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ۔ شیخ، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے، کیا بیٹا بیٹی کی شادی کرنے میں ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ تاخیر کرتے ہیں؟ کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہے، بیٹی کے لیے اچھا داماد ڈھونڈا جا رہا ہے، یا لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آ رہا ہے، یا لڑکے کو لڑکی پسند نہیں آ رہی ہیں، تو اس کے اندر ماں باپ کا جو رول ہوتا ہے اگر وہ تاخیر کرتے ہیں تو کیا ماں باپ بھی اس میں گنہگار ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے، والدین یہ اپنے بچوں کے ذمہ دار ہیں، جی، یہ مسئول ہیں ان کے، اور ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں وہ سوال کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی جو آدمی کسی چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے
اس سلسلے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ ایسی آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ والدین سے ان کے بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت کے بارے میں ان سے سوال کرے گا۔ تو یہ شادی، یہ تربیت کی ایک کڑی ہے، جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ خبردار تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اور ہر مسئول اپنی ذمہ داریوں کے تعلق سے اسے سوال کیا جائے گا، اپنے ماتحتین کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اب اگر والدین باوجود اس کے کہ لڑکا لڑکی بالغ ہو چکے ہیں اور کسی وجہ سے وہ تعلیم کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے وہ تاخیر کرتے ہیں اور لڑکے لڑکیوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس گناہ کا خمیازہ انہیں بھی بھگتنا پڑے گا، ان کے حصے میں لکھا جائے گا۔ اللہ حفاظت کرے ہم سب کی شیخ، آمین۔ آمین۔ شیخ محترم، ایک اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جو تعلیم ماں باپ کرانا چاہتے ہیں وہ تھوڑا سا سبب اس کے اندر پیسے کا، کمائی کا رہتا ہے، جی ہاں، تو شیخ کیا کمائی کے سلسلے کو یا اس چیز کو نظر میں رکھنے کے بعد اگر آدمی تاخیر کرتے ہیں تو کیسا ہے؟ دیکھیے اولاً تو یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ انسان کہ بچہ ہمارا اچھی تعلیم حاصل کر لے گا، اچھی جگہ نوکری کرنا شروع کر دے گا، پھر اس کے بعد میں شادی کی جائے، اگر یہ سوچ ہے ان کی تو وہ در حقیقت اس مادی دور کے اندر عام لوگوں کا یہ خیال بن گیا ہے ایسا کہ یہ بن جائے گا تو شادی کریں گے، گھر لے لیں گے، شادی کریں گے، یہ بن جائے گا تو اتنا پیسہ آئے گا، یا یہ دولت مند ہو جائے گا، یا اس کے اندر یہ صلاحیت ہو جائے گی تو یہ مال و دولت والا آدمی ہو جائے گا، ایسی مطلب سوچ ہے لوگوں کی۔ لیکن یہ ضروری نہیں، ہمارا اس بات پر اعتماد ہے اور اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کی روزی لکھ دی ہے، اسے کیا ملنا ہے اور کیا کمانا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ دیا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ کتنے ڈاکٹر ہیں کہ بیچارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں گھر کے اندر کہ انہیں کھانے کے نہیں ہے، کتنے انجینئرس ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں کھانے کے نہیں ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں بیچارے کہ جو معمولی کام کرتے ہیں اور آرام سے پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں اور آرام کی نیند جو ہے وہ سوتے ہیں جو ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے، اس وجہ سے اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو یہ تاخیر کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا کہ شیخ محترم نے جو اسباب بتائے کہ اگر ہمارے دل میں خیال ہے کہ ہم اپنے بچے کو زیادہ پڑھا لیں اور وہ کسی سیٹل جگہ پر نوکری کرنے لگے اور اس کے بعد، تو یہ وجوہات بالکل بھی مناسب نہیں ہیں، یہ تو اس کی قسمت کی بات ہے کہ وہ پڑھائی کرنے کے بعد بھی اس جگہ پہ پہنچ پاتا ہے نہیں پاتا ہے۔ تو شیخ محترم، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ فار ایگزامپل کہ اگر آدمی کے پاس اتنی استدلال نہیں ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ برائی میں پڑ جائے گا، تو کیا قرضہ لے کے آدمی شادی کر لے؟ دیکھیے، قرض لے کر شادی کرنا، اولاً اسلام کے اندر قرض لینا حلال ہے، مباح ہے، جائز ہے، صحیح، اور وہ بھی ایک خیر کے کام کے لیے اگر آدمی کوئی قرضہ لیتا ہے تو اور بھی نہایت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ بلکہ اس سلسلے میں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر لوگوں کی یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی شادی کرنے جا رہا ہے اور اسے کچھ ضرورت ہے، تو اپنی طرف سے انسان کو بذات خود اپنا تعاون پیش کرنا چاہیے، پیش کر دینا چاہیے۔ شیخ محترم نے ہمیں بتایا کہ شادی کرنے کے لیے قرض لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس میں۔ شیخ محترم، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، شیخ اکثر یہ گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ بڑی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے اور چھوٹی لڑکی بھی جو ہے وہ شادی کے مرحلے پہ پہنچ چکی ہے، تو شیخ یہ کیسا ہے کہ بڑی کی شادی نہیں ہوئی ہے اس لیے چھوٹی کی شادی ہم ابھی نہیں کریں گے؟ عموماً آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں کے ہاں جہاں یہ کیفیت ہے وہ ایسا سوچتے ہیں۔ در حقیقت جس معاشرے میں ہم لوگ رہ رہے ہیں اس معاشرے میں اگر آدمی بڑی بچی کی شادی نہیں کر سکا ہے اور چھوٹی بھی سن بلوغت کو پہنچ گئی ہے، اور اگر وہ چھوٹی کی شادی کر دیتا ہے تو لوگ یہ تصور کرنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بڑی بیٹی کے اندر کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ تو اولاً دونوں لوگوں کو سوچنا چاہیے، اسلام میں کسی کی شادی اگر وہ سن بلوغت کو پہنچ گئی ہے تو چاہیے کہ اسے شادی کر دینا چاہیے، اور جس کی شادی آئی ہوئی ہے اس کی وجہ سے دوسرے کو روکنا یا دوسرے کی وجہ سے اس کو روکنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کے دین اور اس کے اخلاق سے آپ راضی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کی شادی کر دو جو ہے۔ تو جس کا رشتہ آ گیا اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے بعد میں رشتہ مقدر کیا ہوا ہو، بعد میں وہ رشتہ آئے گا تو اب اس کی وجہ سے دوسرے کو روک کر کے رکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اس وجہ سے رکیں نہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ اگر بچی چھوٹی کی ہو گئی ہو بڑی کی نہیں ہوئی ہو
تو یہ تصور کر لیں ذہن کے اندر کہ نہیں اس کے اندر کوئی عیب ہوگا یا اور کوئی وجہ ہوگی اس بنیاد پر ایسا ہوا، تو یہ غلط ہے، جو ہے یہ فکر اسلامی فکر نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ۔ شیخ محترم، جو آپ نے بات بتائی کہ اگر رشتہ آیا ہے ہم اس کے دین سے اطمینان بخش ہیں اور اس کے اخلاق سے ہم اطمینان بخش ہیں تو ہمیں شادی کر دینی چاہیے۔ شیخ تو مطلب یہ ہے ناظرین کہ اگر آپ کے یہاں پہ کوئی رشتہ آتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ ایماندار ہے، اخلاق میں اچھا ہے، دین میں اچھا ہے، تو میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھا رشتہ ہے آپ کے لڑکے اور آپ کی لڑکی کے لیے۔ بالکل بھی تاخیر نہ کریں، شادی کر دیں۔ شیخ محترم صحیح کہا میں نے؟ جی شیخ محترم، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہے میرا، وہ کیا سبب ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں جس کے بنسبت ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ رشتہ کر دیا جائے؟ دیکھیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تنکح المرأۃ لاربعین، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ 4 اسباب کی بنیاد پر شادیاں کی جاتی، اس کی مالداری دیکھ کر کے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر کے، اور اس کا حسب نسب دیکھ کر کے، اور اس کا دین دیکھ کر کے۔ جی آخر میں اللہ کے نبی فرمایا فاظفر بذات الدین، یعنی دینداری کو ترجیح دو، جو ہے دینداری کو سب سے اوپر رکھو، جو ہے یہ تو 4 اسباب ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ دینداری کو آدمی کو مقدم کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے۔ اگر دینداری پائی جاتی ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، نسب کے اعتبار سے ممکن ہے کہ اس مرحلے پر نہ ہو جائے، خوبصورتی کے اندر بھی ممکن ہے کہ وہ جیسا چاہتا ہے اس انداز پر نہ ہو، لیکن دینداری الحمدللہ اس کے اندر پائی جاتی ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، تو چاہیے کہ اسے شادی کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، یعنی دیندار عورت کو پسند کرو۔ تو مرد کو چاہیے کہ وہ دیندار خاتون اگر اس طریقے کے ملے تو آدمی کو شادی کر لینا چاہیے۔ عورتوں کو، بچیوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا نوجوان جو دیندار ہے اور ان کے لیے رشتہ اگر آتا ہے تو انہیں بھی اس میں حامی بھر لینی چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ زندگی کو اس کے ذریعے سے کامیابی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ بہت ہی بہترین بات شیخ محترم نے ہمیں بتائی، بہت ہی اچھی رہنمائی دے رہے ہیں۔ شیخ محترم سے اگلا سوال پوچھوں گا۔ شیخ محترم یہ بتائیے کہ لڑکی کی اجازت شادی میں کتنی معنی رکھتی ہے؟ دیکھیے شادی میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو والدین جو ذمہ دار ہیں، لڑکی کے ولی ہیں، بغیر ولی کی اجازت کے کوئی بھی عورت وہ شادی نہیں کر سکتی ہے، یہ نکاح کے شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ ایسے ہی ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچی سے بھی اس کی اجازت لے، جو ہے یعنی ایک ساتھ جہاں پر ولی کی رضامندی ضروری ہے وہیں پر بچی کی بھی رضامندی کی اسلام نے شرط لگائی ہے، اور اس طریقے سے اسلام نے دونوں کی رضامندی کے ذریعے سے جو شادی ہوگی انشاءاللہ اس کے اندر خیر اور برکت رہے تو شیخ کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ اگر والدین اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کو یہ لڑکا پسند ہے ناپسند ہے، جی تو لڑکی انکار کر سکتی ہے؟ جی ہاں، بے شک اگر وہ یہ دیکھتی ہے، ظاہر سی بات ماں باپ جب بیان کریں گے فلاں رشتہ ہے تو اس کے صفات بھی بیان کریں گے، جو اس کے صفات بیان کریں گے۔ اب ہو سکتا ہے والدین یہ صفات بیان کریں گے بہت زیادہ مالدار ہے، جی بہت زیادہ خوبصورت ہے، جی، ہاں بہت زیادہ حسب نسب اور والا اکثر ہے، بیشتر یہی ہوتا ہے ہاں شیخ۔ لیکن وہ دیندار نہیں ہے، تو ممکن ہے لڑکی یہاں پر اپوز کر سکتی ہے اپنے ماں باپ کی، بھئی ہم دیندار نہیں ہیں تو میں ایسے لڑکے سے شادی نہیں کروں گی۔ شیخ محترم میرا اگلا سوال یہ ہے، لڑکی اپنے پسند کے لڑکے سے شادی کے لیے دعا کر سکتی ہے یا لڑکا اپنی پسند کی شادی کے لیے دعا کر سکتا ہے؟ بے شک دعا کرنا ایک عبادت ہے، اور اچھے رشتے کے لیے دعا کرنا یہ پسندیدہ چیز ہے، اور اگر وہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کا سوال کرتا ہے کوئی بھی، چاہے لڑکا چاہے لڑکی، تو یہ بہت بہترین بات ہے کہ لوگ جو ہے ایک خیر کے کام کے لیے، ایک بہتر زندگی کے لیے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی شیخ محترم ایک بات پچھلے سوال میں میرے دماغ میں آئی ہے جو میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے پوچھنے کی۔ جی فرمائیے۔ شیخ یہ جو رضامندی لی جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ تو خود بہتر سمجھتے ہوں گے، وہ ان کے بچے ہیں، ان کی عمر زیادہ ہے ماں باپ کی، ان کو زیادہ تجربہ ہے، تو یہ جو اجازت لی جاتی ہے یا پوچھا جاتا ہے بچوں کو کہ آپ کو لڑکا پسند ہے، اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے شیخ؟ دیکھیے تمام لوگ ان کے جو فکر ہے اور ان کی جو خواہش ہے وہ برابر نہیں ہوتی ہے، جو جی ہاں
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی چاہت کچھ اور ہے. ابھی جو یہ جو سوالات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں باتیں آئی ہیں کہ کچھ لوگ والدین تعلیم کی وجہ سے اپنے بچوں کو روک کر کے رکھتے ہیں کہ شادی جو ہے بعد میں کریں گے، بچوں کی تعلیم کی وجہ سے ان کا رشتہ روک کر کے رکھتے ہیں. تو یہ فکر ہے، حالانکہ یہ دینی فکر نہیں ہے. ایسے ممکن ہے کچھ والدین ایسے ہوں جو دوسری فکر والے ہوں، جو دوسرے انداز میں وہ سوچتے ہوں اپنے بچیوں کے حوالے سے، ورنہ عموماً ماں باپ اپنے بچوں کے حوالے سے اپنے بچوں کے تئیں وہ اچھی ہی فکر رکھتے ہیں جو، اور وہ بہتر سے بہتر ان کے حق میں خیر کی توقع رکھتے ہیں جو ہے. جی بالکل. تو اللہ ماشاء اللہ کوئی اگر ایسا ہے تو وہاں پر انہیں یہ حق دیا گیا ہے اسلام میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین ان کے اوپر کسی طرح سے جبر کر جائیں اور انہیں پھر وہ زندگی بھر، چونکہ رشتہ نبھانا ہاں انہیں ہے، بچی یا بچے کو ہے، اور جس کی وجہ سے وہ زندگی بھر بیچارے کلفت میں یا گھٹ گھٹ کر کے وہ زندگی گزاریں. اس لیے اسلام نے یہ حق دیا ہے کہ ہر ایک اپنا حق وہ استعمال کرے. لیکن لڑکے اور لڑکی کو یہ چاہیے کہ ایسا نہ کریں کہ ماں باپ کے سوچ میں اور ماں باپ کے فکر میں کوئی ایسی چیز یہ نہ ڈالیں جس کی وجہ سے ان کی گستاخی ہو. جی جزاک اللہ شیخ. الحمدللہ ناظرین، شیخ محترم نے بہت ہی اچھی باتیں ہمیں بتائیں، اور انشاءاللہ ہم شیخ محترم سے اگلے ایپیسوڈ میں اور گفتگو کریں گے اور سوالات لے کر آئیں گے. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. السلام علیکم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صرف i+ TV پر بہتر زندگی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اور ایسے کئی سارے پروگرامز i+ TV مستقل بنا رہا ہے. الحمدللہ آج کروڑوں گھروں تک یہ پروگرامز پہنچ چکے ہیں. لاکھوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور کئی زندگیاں بدل چکی ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ سے امید ہے کہ یہ سب کا اجر آپ کو، ہمارے ڈونرز اور خیر خواہوں کو ضرور ملے گا. لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ